جب ریاست وسکونسن کے رہائشی کائل وینڈن پلاس نے سنا کہ ان کے گھر کے قریب واقع فوجی چھاونی فورٹ میکوائے میں افغان شہریوں کو لایا جا رہا ہے تو وہ فوراً متحرک ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے ای میل پڑھی تو 10 منٹ کے اندر خود کو رجسٹر کر لیا اور کام کے لیے تیار ہو گیا۔ کائل ٹیم روبیکون کے لیے بطور رضاکار کام کرتے ہیں۔ یہ امریکی چھاونی فورٹ میکوائے میں عارضی طور پر بسائے گئے تقریباً 13,000 افغان مہاجرین کے لیے بڑی مقدار میں آنے والے اطیات اور اشیاء پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ انہیں بنیادی سہولیات کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت ڈائپرز، خواتین کی مصنوعات، بیبی فوڈ اور کپڑوں سے بھرے تھیلوں کی چھانٹی کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچا رہے ہیں۔ فورٹ میکوائے ان افراد کی پروسیسنگ کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں لائے گئے تمام افغان افراد میں سے صرف 400 ریاست وسکونسن میں رہیں گے، باقی کو ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ سمیت دیگر جگہوں پر آباد کیا جائے گا۔ ہم ان فیملیز کو خوش آمدید کرنے کے لیے اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ کابل میں امریکی قونصل خانے میں کام کرنے کے بعد 2018 میں نور الحق فضلی اسپیشل امیگرنٹ ویزے یا SIV پر افغانستان چھوڑ کر امریکہ آ گئے تھے۔ وہ جوئش فیملی اور کمیونٹی سروسز یا GFCS میں کام کرنے والے واحد افغان ہیں۔ GFCS پٹسبرگ میں لا کر آباد کیے جانے والے افغان مہاجرین کو رہائش اور ملازمت ڈھونڈنے میں مدد فراہم کرنے والی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ نور الحق یہ نہیں جانتے کہ کب اور کتنے افغان یہاں آباد کیے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ ہفتے صرف 5 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ ایک افغان فیملی آ رہی ہے، تو آپ کو اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایسی تیاریوں کے لیے 1 ماہ تک کا وقت ہوا کرتا تھا، لیکن اب صرف 5 گھنٹے۔ JCFS کے صدر جارڈن گولن کہتے ہیں کہ تیز اور افراتفری کے عالم میں ہونے والے افغانستان سے مہاجرین کے فوراً انخلاء کے باوجود امریکہ کو ان کی وجہ سے ممکنہ سیکیورٹی خطرات کے اندیشے محض مبالغہ آرائی ہیں۔ اسپیشل امیگریشن ویزے پر آنے والے افراد کافی حد تک مہاجرین جیسے ہیں۔ یہ مہاجرین کی ایک خاص کیٹیگری میں ہیں جنہیں اس ملک میں چھان بین کے سب سے سخت سلسلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہاں آنے کے لیے وزارت خارجہ کی کلیئرنس درکار ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی انہیں ہیلتھ سیکیورٹی اور بیک گراؤنڈ چیک جیسے اسکریننگ کے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت طویل عمل ہے، تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو سیاحت، اسٹوڈنٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کی نسبت ہم ان کے بارے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت یہاں موجود افغان مہمانوں کی چھان بین کر چکی ہے۔ انہوں نے بیرون ملک ہمارے ساتھ کام کیا اور بہت قربانیاں دی۔ ایسی قربانیاں قائل بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیم روبیکون میں رضاکار ہونے کے علاوہ امریکی فوج سے بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ وہ سن 2009 اور 10 میں جنوبی افغانستان میں طالبان سے جنگ لڑ چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میرا کوئی بھی دن ایسا گزرا ہوگا جب میں نے وہاں ہونے والے کسی واقعے کو سوچا نہ ہو یا اس سے متعلق کسی خواب سے نہ جاگا ہوں۔ یہ میری ذات کا مستقل حصہ ہے، یہ میری کہانی کا حصہ ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ختم نہیں ہوئی ہے۔ جنوبی افغانستان کی دھول بھری سڑکوں پر فوجی گاڑی چلانے کی بجائے اب وہ شمالی وسکونسن کی پکی سڑکوں پر کرائے کا ٹرک چلاتے ہیں، اس امید پر کہ اس ٹرک میں بھری چیزوں کو ضرورت مندوں تک پہنچانا ان کے اپنے زخم بھرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ انہوں نے اپنے ملک اور زندگیوں کی بہتری کے لیے امریکی فوج کی مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کائل کے مطابق جب تک امریکہ آنے والے افراد کو ان کی مدد کی ضرورت رہے گی وہ بطور رضاکار کام جاری رکھیں گے۔ کین فرابو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔